دو ایک قسط پہلے میں نے 80 کی دہائی کے ٹیلی ویژن انڈسٹری پر کچھ بات کی جو میرے کچھ دوستوں نے پسند کی اور کہا کہ اس پہ تھوڑی سی بات اور کی جائے۔ میرا ارادہ تو تھا، لیکن ایک خیال ذہن میں آیا کہ اس کا بھی ذکر ہونا چاہیے، اور وہ ایک شخص کے تعلق سے ہے۔ مڈ 80s ارلی 80s میں ظاہر میرا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے ہے۔ مڈل کلاس گھرانوں میں روزی روٹی کے مسئلے زیادہ ہوتے ہیں، تو کوئی زبان کیسے استعمال کر رہا ہے اس پہ زیادہ توجہ نہیں دی جاتی۔ میں بٹوارے کی بات کر رہا ہوں، ہمارے گھر میں کم از کم۔ لیکن میری نانی اور میرے دادا جو زبان اردو بولا کرتے تھے وہ مجھے بہت پسند تھی، اس میں محاورے ہوتے تھے۔ اب تو محاوروں والی اردو چلی ہی گئی ہمارے خطے سے۔ ہمارے ایک رشتے کے ماموں تھے دور کے، ان کا نام تھا منظور، ماموں منظور کہتے تھے ان کو۔ وہ جب بھی ہمارے گھر آتے یا کہیں ملتے تو بچوں سے پہیلیاں بوجھا کرتے تھے، اور بچوں کو ایک ہفتے تک کا ٹائم دیتے تھے کہ ایک ہفتے بعد بھی اس پہیلی کا جواب لے آؤ گے تو تمہیں 8 آنے انعام یا 1 روپیہ انعام ملے گا۔ اور ظاہر ہے ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا تھا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، ان کی مختلف پہیلیوں میں سے ایک پہیلی جو مجھے آج بھی یاد ہے وہ یہ تھی: میں مرا ہوں تیرے لیے، تو نہ مریو میرے لیے، اگر تو مری میرے لیے تو باہر کھڑا ہے تیرے لیے۔ اب اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ یہ مچھیرا مچھلی پکڑتا ہے تو کانٹے میں کیچوا پھنسا دیتا ہے تاکہ مچھلی کیچوے کو کھانے آئے اور کانٹے میں پھنس جائے۔ تو وہ کیچوا جو ہے مچھلی سے کہتا ہے میں مرا ہوں تیرے لیے، تو نہ مریو میرے لیے، اگر تو مری میرے لیے تو باہر مچھیرا کھڑا ہے تیرے لیے۔ تو مجھے بہت اشتیاق تھا اور یہ شوق تھا کہ میں ماموں منظور کی طرح کبھی گفتگو کر پاؤں، جو میں نہیں کر پایا آج تک۔ میری اردو بہت بری ہے، اور میں یہ کثر نفسی سے ماڈسٹی سے نہیں کہہ رہا، میں واقعی سمجھتا ہوں۔ ٹیلی ویژن پر ان دنوں 1984 میں ایک کمال کا کھیل آیا، جسے آج کی اصطلاح میں غالباً آپ سٹ کام کہہ سکتے ہیں، اور وہ تھا آنگن ٹیڑھا، جسے انور مقصود نے لکھا۔ آنگن ٹیڑھا میں سمجھتا ہوں جو ہماری ثقافت کی تاریخ ہے پاکستان کی، اور خاص طور پہ جو ویژول میڈیم کی تاریخ ہے، الیکٹرانک میڈیا کی تاریخ ہے، اس میں وہ ایک ماسٹر پیس کہلائے گا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بہتر کم دورانیے کا مزاحیہ ڈرامہ پاکستان میں لکھا گیا ہے۔ ظاہر اداکاری بھی خوب ہوئی اس میں، سلیم ناصر کا کیریکٹر بہت کمال کا تھا، شکیل صاحب نے اچھی اداکاری کی، ارشد محمود بہت خوب اس میں دکھائی دیے، اور جو ان کا کردار تھا جسے ادب کا شوق ہے لیکن وہ تلفظ کی وجہ سے کہیں لڑکھڑا جاتا ہے، ان کی بہن کا کردار وغیرہ، اس میں اس کھیل کی کمال بات یہ تھی کہ کہانی تو ظاہر تھی، لیکن اس میں جو ادب کا تڑکا تھا وہ بھی غیر معمولی تھا۔ کچھ شعر ایسے استعمال ہوئے جو میرے ذہن میں نقش ہو گئے۔ ایک قسط اس ڈرامے کی شروع ہوتی ہے جس میں سلیم ناصر پانی کے جگ میں دیکھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ ابھی جو جگ کا استعمال ہے، یہ انگریزی والا جگ بھی اور جو اردو یا ہندی والا جگ ہے دنیا، یعنی میر درد کا شعر ہے غالباً یہ۔ اور یہ کمال انور صاحب اس طرح کے یعنی پنز استعمال کرتے ہیں۔ انور مقصود ایک غیر معمولی انسان کا نام ہے۔ میں سمجھتا ہوں ان پر اگر بات کی جائے کسی بھی طرح کی تو پہلے ان کا باڈی آف ورک دیکھ لیا جائے۔ انور مقصود سرمایہ ہے اس معاشرے کا۔ انور صاحب ایک پینٹر ہیں، ان کا بنیادی حوالہ پینٹر کا ہے، فائن آرٹس سے لگاؤ ان کا غیر معمولی ہے، اور وہ ایک ٹاپ ناچ پینٹر بائی دا وے۔ اور ان کی نمائشیں تب سے ہو رہی ہیں تصویروں کی جب میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ ارلی 60s مڈ 60s سے ان کی نمائشیں ہو رہی ہیں، اینڈ ہی از اے ونڈرفل پینٹر۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو ادب سے لگاؤ ہے، اردو ادب سے، دیگر زبانوں کے ادب سے بھی ہے، وہ بھی غیر معمولی ہے۔ انور صاحب کو جتنے میر کے، غالب کے، سودا کے، میر درد کے اور فیض کے شعر یاد ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ بہت لوگوں کو اتنے شعر یاد ہوں گے۔ اور ان کا تیسرا جو شوق ہے جسے میں جانتا ہوں اور بھی ہوں گے، وہ کلاسیکل، ہندوستانی کلاسیکل سنگیت سے لگاؤ۔ آپ ان سے راگوں پہ بات کر لیجئے، آپ ان سے گائکی کی باریکیوں پہ بات کر لیجئے، بہت لطف آئے گا۔ یہی نہیں، اگر آپ
آج کے ماڈرن ملینیل ہیں، جین زی والے ہیں، یا ایون 90s کے میری طرح 80s اور 90s کی جنریشن کے لوگ ہیں، تب آپ ان سے جو رولنگ سٹونز کا جو گانا ہے اینجی، اس پہ بات کر کے دیکھیے اور دیکھیے ان کی کیا انٹرپریٹیشن ہے اس گانے کی، اور بیٹلز کے بارے میں ان کی اپنی مخصوص رائے ہے۔ یہ اس آدمی کا پس منظر ہے۔ انور صاحب نے ضیاء محی الدین شو کے لیے کچھ اسکرپٹ لکھے ارلی 70s میں، اور پھر 50 کے کچھ اسکیچز لکھے 80s میں۔ لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں، کم لوگوں کو معلوم ہے۔ مقبول لیکن بطور لکھاری وہ آنگن ٹیڑھا سے ہوئے، اور اس کے بعد ایک سلسلہ ہے ماسٹر پیسز کا۔ ہاف پلیٹ، خالدہ ریاست اور معین اختر کی لاجواب اداکاری، اور وہ ایک غیر معمولی کھیل تھا وہ بھی۔ اس میں ایک شاعر کی زندگی کے بارے میں بات کی گئی ہے مزاحیہ انداز میں، لیکن بہت نازک پلے ہے وہ بھی۔ مگر مجھے جو انور صاحب کا ایک اس دور کا جو کھیل پسند ہے بطور خاص، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی تحریر پاکستان ٹیلی ویژن پر نہیں لکھی گئی، وہ ان کا ایک سنجیدہ پلے ہے جس کا عنوان ہے دور جنوں، جو 1983 میں لاہور ٹیلی ویژن اسٹیشن سے نشر کیا گیا۔ محمد نثار حسین اس کے ڈائریکٹر تھے، اور قوی خان اور نوید شہزاد اس کے مرکزی کردار تھے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے بوڑھے جوڑے کی، بوڑھے کپل کی، جس کی اولاد اسے چھوڑ گئی ہے اور وہ تنہا رہ گئے۔ بہت ہی حساس ڈرامہ ہے۔ آپ اگر انور مقصود پہ کوئی رائے دینا چاہتے ہیں، آپ کوئی بھی ہوں، تو پہلے وہ ڈرامہ بھی ذرا سا دیکھ لیں، ہاف پلیٹ دیکھ لیں، آنگن ٹیڑھا دیکھ لیں، اور بھی بہت سے کھیل ہیں ان کے نام مجھے، ستارہ اور مہر النساء بھی شاید انہیں نے لکھا تھا، اگر نہیں لکھا تھا تو معافی چاہتا ہوں، وہ بھی ایک اچھا کھیل تھا۔ لیکن دور جنوں ماسٹر پیس ہے۔ مجھے اس میں ایک بہت سے باکمال اور یاد رہ جانے والے جملے ہیں۔ نوید شہزاد ایک جگہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر سے، بوڑھے شوہر سے، کہ میں نے تمہارے بچوں کے ساتھ اور تمہارے ساتھ کبھی بے ایمانی نہیں کی۔ تو قوی خان کہتے ہیں جو جیتتا رہے، جو آدمی جیتتا رہتا ہو، اسے بے ایمانی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کے بعد انور صاحب کے جو ٹاک شوز ہیں، جو سلور جوبلی ایک ٹرینڈ سیٹنگ ٹاک شو تھا، شو ٹائم وغیرہ، یہ سب جانتے ہیں، کوئی میں نئی بات نہیں کر رہا۔ پھر اس کے بعد وہ جو مزاحیہ ٹاک شوز تھے، اسٹوڈیو 2.5، اسٹوڈیو 2.25 وغیرہ، آئی مین اٹس اے رچ باڈی آف ورک۔ اور آخر میں یہ جو میں ٹیلی ویژن کی تک اگر محدود رہوں اور ابھی ان کے تھیٹر پلیس کی بات نہ کروں، تو لوز ٹاک ظاہر ہے معین صاحب کا، معین اختر کا بہت بڑا کردار ہے اس کی کامیابی میں، لیکن وہ جو اسکرپٹ ہے، آپ یہ دیکھیے کہ آج بھی میں دیکھتا ہوں 2025 میں، جب انسٹاگرام ہے، جب فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، یوٹیوب ہے، اسنیپ چیٹ ہے، اس میں لوز ٹاک کے کلپس وائرل ہو رہے ہوتے ہیں، اور وائرل بھی آج کی جنریشن کر رہی ہوتی ہے۔ ابھی ایک کلپ تو بہت ہی وائرل ہوا، جس میں معین اختر صاحب ٹیلی فون کر کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں۔ ایک شکایت، میں اتنی لمبی چوڑی بات کیوں کی میں نے، ایک شکایت کسی نے کی، میرے کسی دوست نے، انور مقصود صاحب کے کرداروں پر۔ تو میں نے کہا کہ یہ جو لوز ٹاک ہے، اس میں درجنوں، سینکڑوں نہیں تو درجنوں ایپیسوڈز ہیں، اور اس میں آپ دیکھیے کہ اس میں اردو سپیکنگ کیریکٹرز کتنے ہیں۔ میجورٹی اردو سپیکنگ کیریکٹرز کی ہے جو معین اختر صاحب نے پلے کیے ہیں، حیدرآبادی، بہاری، دلی والا، لکھنوی، اور ظاہر ہے کہیں کہیں ان کا مذاق بھی اڑایا ہے۔ لیکن کامیڈی میں یہ سب تو ہوتا ہے۔ آپ جب کسی خاص پس منظر میں کوئی کامیڈی کا اسکٹ لکھتے ہیں، کوئی طنز کی بات کرتے ہیں، تو اس پس منظر کا لہجہ، اس پس منظر کے لوگوں کا لہجہ، رکھ رکھاؤ، پہناوا، یہ سب سامنے آتا ہے۔ یہ تو لکھاری کی بنیادی آبزرویشن کا حصہ ہے۔ لیکن پھر بھی میری درخواست یہ ہے کہ انور مقصود صاحب کا باڈی آف ورک دیکھیے، کوئی خیر معمولی باڈی آف ورک ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مقبول تو بہت ہیں، مشہور بہت ہیں،
لیکن جس سطح کی ان کی پذیرائی ہونی چاہیے تھی وہ ابھی باقی ہے۔ ایک فلسفی کا کہنا ہے there is no genius other than that which is expressed in works of art۔